اچھا جی، کہا جاتا ہے علم کے لیے جتنی بھی تقاضا کرنی پڑے کرنا چاہیے اور علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، کیونکہ چین جانا عرب سے کافی دشوار ہوتا تھا، ایک لمبا چوڑا جرنی تھی. اور ایون یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں بیسیکلی کہا جاتا تھا کہ ہاں کہ چاہے آپ کو اتنی دور بھی جانا پڑے اس لیے کہا جاتا سمندر پار بھی جانا پڑے. اٹ واز ناٹ اونلی کہ چین سے بڑی اچھی ڈگریاں مل گئی تھیں. ہاں یہ بات ہے کہ جتنی مرضی. اچھا چین کے ایک کونے سے دوسرے کونے بھی جانا پڑے تو وہ بھی بڑی جرنی ہے. مطلب ایمفسائز واز آن تعلیم، کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاکستان میں ایسے باہمت نوجوان موجود ہیں جو کہ تعلیم کے لیے اور مطلب چاہے گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی حالات ان کی اور ان کی جستجو کے آڑے نہیں آئے. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دیپال پور کے اعجاز بودلہ سے، جو کہ لاہور کی جی سی یونیورسٹی میں ویسے تو سیکیورٹی گارڈ کی ساری رات جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اپنے کالج، اور اپنے کالج سے انہوں نے حاصل کی ہے ایم اے اکنامکس کی ڈگری. واو کمال ہے. اور اس کے اندر سوچے کیا آرام ملتا ہوگا، کیا کرتے ہوں گے، کیسے مینج کرتے ہیں. لیکن وہ اب خواہاں ہیں ایک اچھے روزگار کے، اینڈ ہی ڈیزروز اٹ. تو اب اس پر ہم ذرا اب بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز بودلہ. اعجاز، سب سے پہلی بات تو بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. یہ آپ کا تعلق دیپال پور سے ہے، تو انٹر کے بعد آپ آگے لاہور، وہاں پر آپ نے اپنی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے. تو اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کیوں نہیں کر پائے آپ؟ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا اور بولنے کا. تو کیونکہ لاہور دیپال پور میں میں نے انٹر کیا تھا اپنے دیپال پور شہر سے. اچھا. تو اکاڑا یونیورسٹی ہم سے تقریباً کوئی 40-45 کلومیٹر دور تھی. تو وہاں پہ جانے آنے کے کافی پرابلم تھے. تو میں نے سوچا کہ آگے جو تعلیم ہے اس سے ضرور حاصل کرنا ہے، اور میں نے آگے کوئی اچھی جاب پہ جانا ہے، اچھی پوسٹ پہ جانا ہے. تو پھر میں نے لاہور کا رخ کیا. تو وہاں پہ ایک میرا کزن تھا مزمل، تو اس نے مجھے وہاں نیو ہاسٹل میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ کی جاب دلوائی. اچھا. جو ہی میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ فیس افورڈ کرنا اور آگے ایجوکیشن حاصل کرنا کافی مسئلہ تھا میرے لیے. تو پھر میں نے آگے ایم اے کالج میں بی ایس اکنامکس میں نے ایڈمیشن لیا اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا. تو کتنا مشکل تھا اعجاز، یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ جاب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ گارڈ کی جاب ایسی نہیں ہے کہ بس یہ آپ آرام سے بیٹھ کے نہیں، اس کے لیے بھی مسلسل آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی جانا، اور مطلب یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی اسٹرگل کی ہے. کیا فائنینشیل حالات ہوں گے پیچھے؟ سب تو پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر زیدی صاحب، اور ہاسٹل کے وارڈن ہیں سلطان شاہ صاحب، اور جو ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ڈاکٹر بابر عزیز صاحب ہیں. جی. تو انہوں نے اس معاملے میں میری کافی ہیلپ کی، کیونکہ رات کو ڈیوٹی کرنا اور صبح یونیورسٹی کالج جانا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. تو وہ انہوں نے جو ممکنہ ہیلپ ہو سکی انہوں نے میری کی. ڈیوٹی کے لحاظ سے جیسے آپ نے بات کیا کہ صبح رات کو ڈیوٹی کرنا اور صبح کالج چلے جانا، تو یہ کوئی اس طرح کا سین تھا کہ میں رات کو جب ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو وہاں پہ میں اپنی بکس وغیرہ لے جاتا تھا، تو وہاں پہ پڑھتا تھا. تو جو ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے اور وائس چانسلر صاحب تھے ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا ہوا تھا کہ اس بچے کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، تاکہ یہ بچہ جہاں پہ بیٹھا ہے اور جہاں پہ یہ جاب کر رہا ہے، یہاں پہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اس کو ہٹانا نہیں ادھر سے، تاکہ یہ بچہ آگے اپنی ایجوکیشن حاصل کرے اور آگے کسی اچھی پوسٹ پہ جائے. زبردست. تو اب یہ اسٹوڈنٹس آپ کی ہیلپ کرتے تھے نوٹس میں، کیونکہ آف کورس آپ سیکورٹی گارڈ تھے اور جو وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کی ان کے ساتھ اچھی دوستی ہوگی اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں. جی جو ہمارے ہاسٹل کے اور یونیورسٹی کے رابینس تھے نا، انہوں نے نوٹس کے حوالے سے یا سبجیکٹس کے حوالے سے جتنی ہیلپ ہو سکی انہوں نے میری کی. کیونکہ رات کو جب میں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا تو وہ اکثر آتے جاتے تھے، تو وہ مجھے دیکھتے تھے کہ میں دوران ڈیوٹی ایک تو میں اپنا وہ اسائنمنٹ وغیرہ بنا رہا ہوتا تھا. تو جو ایک مسئلہ مجھے ہوتا تھا تو وہ آتے تھے میرے پاس اور مجھے جتنی ہیلپ ہو سکتی تھی سبجیکٹ کے حوالے سے وہ میری کرتے تھے. کیا بات ہے. اچھا، تو یہ اکنامکس کا سبجیکٹ آپ نے چوز کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟
بالکل، کیونکہ میں نے نا انٹر میں آئی کام کیا تھا اپنے شہر دیپالپور سے، تو میرے لیے اکنامکس تھا یا اکاؤنٹنگ فائنانس تھی، یہ 2-4 سبجیکٹ تھے جو میرے ریلیٹڈ تھے. اور ویسے بھی جو اکنامکس ہے ابھی یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، مطلب انٹر میں اور اس کے بعد BS آنر میں. تو میرے دوست تھے کچھ تو یونیورسٹی والے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کو نا BS اکنامکس میں ایڈمیشن لینا چاہیے. تو میں نے BS اکنامکس میں ایڈمیشن لے لیا. زبردست. اچھا اعجاز، واٹ نیکسٹ؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آگے آپ MPhil بھی کریں اور اس کے بعد جس یونیورسٹی میں آپ سیکورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ ٹیچر بھی لگ جائیں تو کیا ہی مزہ ہو. یہ میری امیجنیشن ہے، بٹ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا آگے کا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ یا تو MPhil کروں گا یا میرا گورنمنٹ کالج میں MBA کرنے کا مائنڈ ہے. انشاءاللہ. میرا یہ ایک خواب ہے کہ جو میرا زیادہ خواب ہے وہ میں یہی چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج سے مجھے یعنی کہ میں MBA کروں ادھر سے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. اور ہر طرح کی دوران ڈیوٹی اور یونیورسٹی کے جو مسائل ہیں، کالج کے آنے جانے کے ایکسپینسز لحاظ سے جتنی میری ان کا میں شکریہ ادا کروں گورنمنٹ کالج والوں کا، نیو ہاسٹل والوں کا، اسٹاف کا، تو میں ان کا تہ دل سے کر نہیں سکتا. کیونکہ اور ان کے لیے بھی یقیناً یہ بہت فخر کی بات ہے. بالکل جی اعجاز، ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھا. آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی بالکل ایسے ہی جب میں اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں نا تو وہاں پہ میں پوچھتا ہوں یا مجھ سے پوچھتے ہو کہ یار آپ کیا کرتے ہو لاہور میں، تو میں ان کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایز اے سیکورٹی گارڈ ہوں GC یونیورسٹی میں. تو وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اس طرح وہاں پہ کیسے چلے گئے اور آپ کیسے اس طرح ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو، یہ تو ایک بہت مشکل ہوتا ہوگا. تو میرا نا ان سے اکثر گلہ ہوتا ہے، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار اگر آپ مشکل جو کام ہے نا اس کو آپ یہ سوچیں کہ میں نے کرنا ہے تو آپ کر جاتے ہیں. جو اگر آپ کو آسان سے آسان بھی کام ہو نا آپ کے سامنے پڑا ہو تو آپ کو اگر آپ کا مائنڈ میں نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے. تو زبردست. اعجاز صاحب کنگریچولیشن. اینڈ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کالج کے جس وائس چانسلر جن کی آپ نے بات بھی کی تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں. آئی ایم شیور وہ بھی آپ پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہوں گے. اور اگر آپ کو اسکالرشپ پہ، آپ کو اسپیسیفک کوٹے پہ اگر آپ کو ایڈمیشن مل جائے MBA پہ تو پھر کیا ہی بات ہو جائے گی. بلے بھی بلے تھے، شاوا بھی شاوا ہو جائے گی. اعجاز بودلا، بہت شکریہ آپ کا.